مفتی صاحب نے چھیڑا تو ہے، میں تقریر اگر خود ہی کرنی تھی پھر مجھے کیا ضرورت تھی محفل سجانے کی، میں خود ہی کرتا رہتا ہوں۔ لیکن آئیے آپ کو ایک دو باتیں سنا دوں، تقریر نہیں ہے، باتیں سنانی ہے۔ پہلی بات، ہم کون ہیں؟ سنی۔ کون ہیں؟ جو ہے وہ بولے، دوسرا چپ رہے۔ ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہا میں نے، جو سنی ہے اس کی آواز آنی چاہیے۔ ہم کون ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھوں کہ سنی کہتے کس کو ہیں؟ آپ میں سے اکثر کو نہیں معلوم۔ ہم جی میلاد شریف مناتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، دوسرے 11ویں نہیں کرتے، نیاز نہیں کرتے، میلاد نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ لوگوں نے صرف اتنا جانا ہوا ہے۔ آج آپ کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں ٹیلی ویژن سے، پرنٹ میڈیا، اخبار، رسالے، اور سب سے زیادہ انٹرنیٹ۔ کیا کر دیا؟ یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ آپ کی نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ نوجوانوں کو، بچے ہوں بچیاں ہوں، آپ نے عقیدے نہیں سکھائے۔ والد صاحب کی تقریر میں جانے کے لیے بیٹا ماں کے پاس جاتا تھا، باپ کے پاس۔ میں حضرت خطیب اعظم مکاڑوی صاحب کے جلسے میں جا رہا ہوں، اجازت، جاؤ، سن کے آنا اور ہمیں سنانا۔ سن کے آنا اور ہمیں آپ میں سے کتنے ایسے ہیں؟ بچوں کو آپ اسکول میں مہنگی فیس کے ساتھ بھیجتے ہیں، ٹیوشن بھی کراتے ہیں، اس کے لیے بہت خرچہ اٹھا لیتے ہیں، مگر آپ کے بچے سے پوچھا جائے عقیدہ کیا ہے اس کو معلوم؟ اونچی سلیبس، نصاب جو پڑھایا جاتا ہے کنڈر گارٹن سے لے کے KG1 KG2، اب تو پری نرسری پریپ کہتے ہیں، انہوں نے اور نکال دی ہیں تاکہ آپ سے زیادہ فیسیں لی جائیں۔ پنجاب والے اس کو کچی پکی کہتے ہیں، پھر پہلی کلاس، پھر دوسری پرائمری، پھر سیکنڈری، ہائی، اس کے بعد آپ کے ہاں وہ بھی ختم۔ اب آپ کو انگریزوں کا نظام مل گیا، او لیول، اے لیول، آرڈنری لیول، ایڈوانس لیول۔ گریجویشن کرائی جاتی ہے BA، بیچلر آف آرٹس، ویسے تو کہنا چاہیے BA، حالانکہ AB ہوتا ہے، دو لفظ الٹے کر لو تو ڈگری بن جاتی ہے۔ ماسٹر ڈگری لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ آگے تک جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد اگر دین کی بنیادی باتیں نہیں سیکھیں، کامیاب ہوں گے؟ آواز، سب کہہ رہے ہو نہیں۔ اب مجھے بتاؤ اپنے بچوں کو کیا سکھایا آپ نے؟ میرے والد صاحب قبلہ ایک تاجر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تجارت ہمارا پیشہ، پورا خاندان سب تاجر، کپڑے کی تجارت، کریانہ، تیل، چاول، اجناس وغیرہ وغیرہ، سارے آج بھی وہ ساری برادری ہماری تجارت پیشہ۔ والد صاحب قبلہ بھی کپڑے کا کام کرتے رہے کچھ عرصہ۔ یہاں بھی جو گھر بنایا کوئی آپ کے نذرانوں سے نہیں بنایا، تجارت ہی کرتے تھے سائڈ پر، سائڈ بزنس۔ وہ تجارت کرتے رہتے، چاقو چھریاں نہ کھاتے، اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہر مسلمان جنت میں چلا جائے، اور جنت میں جانے کا آسان راستہ نبی سے جڑ جاؤ۔ اگر نبی سے تعلق ہو گیا تو بیڑا، نبی سے تعلق کٹ گیا تو کچھ بھی۔
وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھیرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کن کے نام یاد ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک رضی اللہ، یہ جن کے نام میں لے رہا ہوں ابھی تو شروع کیے ہیں، اگر 14 صدیوں کے نام لے لوں میری عمر ختم ہو جائے، نام پورے نہ ہوں۔ مشہور وہ ہیں جنہوں نے نبی سے رشتہ جوڑا ہوا ہے، اور جن کا نبی سے رشتہ ٹوٹ گیا کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ پاکستان بنایا تھا، نماز روزے کی آزادی ہندوستان میں بھی تھی، وہاں کوئی آپ کو نماز روزے سے منع نہیں کرتا تھا، مسجدیں تھیں، آپ اپنے تہوار پوری طرح مناتے تھے۔ کیوں بنایا تھا پاکستان؟ کہ یہاں نظام مصطفیٰ لائیں گے۔ آج آپ کے سلیبس سے نبیوں صحابیوں کا ذکر نکال کر ملالہ کا ذکر ڈالا جا رہا ہے، نصاب کی کتابوں سے جہاد کی آیتیں اور حدیثیں نکالی جا رہی ہے۔ سابق فوجی صدر نے جہاد کے موضوع پر کتابیں بیچنے پر پابندی لگا دی تھی۔ آج کی حکومت آپ کے سامنے، ان کو اپنے ووٹوں کے لیے جس کو بھی سلام کرنا پڑے کر جاتے ہیں۔ آپ کے وزیر اعظم وہاں جا کے پھول چڑھائے ہیں، اپنی جنہوں نے ان کا کونڈا کیا تھا انہی کے اوپر پھول چڑھائے۔ یہ تو حال ہے، کرسی ان کو چاہیے۔ آپ نے قبر میں جانا ہے، کوئی آپ کے ساتھ جائے گا؟ جس کے ساتھ کوئی جائے گا وہ بتا دو، ہاتھ اٹھائے۔ وہ آپ کو بہت شوق ہے ہاتھ اٹھانے کا، نعت خان کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، آپ اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ ہلاؤ، آپ ہلا دیتے ہیں، حالانکہ ادب کے خلاف ہے۔ اس طرح ہاتھ ہلا کے نعتیں نہیں پڑھی جاتی، نعت تو ادب سے پڑھی جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھائے، کوئی بتائے مجھے۔ لیکن پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے اس ملک میں ریلیاں نکلی ہیں اسلامی شعائر کے خلاف۔ میرے والد صاحب نے چاقو چھریاں کھائیں، پتھر کھائے۔ غلام خان راول پنڈی والا شیر شاہ کے علاقے کراچی میں آیا، وہ دیوبندیوں سے بھی ہٹ کر ایک ان کا تھا لیکن دیوبندیوں سے ہی تعلق تھا۔ اس نے وہاں تقریر کر کے لوگوں سے کہا اکاڑوی کو پتھر مارنا۔ مسجد میں بیٹھا ہوا سنا رہا ہوں، گواہ موجود ہے۔ تقریر کر کے گیا یہاں شیر شاہ میں اور لوگوں سے کہا کہ اکاڑوی کو پتھر مارنا۔ والد صاحب کو خبر ملی، فرمایا جلسہ وہیں رکھنا، وہیں رکھنا جلسہ۔ اور 3 گھنٹے جا کر بار بار تقریر کرتے رہے، فرمایا پتھر مارو گے۔ اس دن لوگوں نے اتنے پھول نچھاور کیا کہ پھول کم پڑ گئے۔ اللہ، نیڈر کیوں اس راہ میں لگے؟ وہ تجارت کرتے آرام سے۔ جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا میری دادی صاحبہ نے کہا تھا چلو واپس چلتے ہیں، جب لوگوں کو یہاں پسند نہیں ہے تو واپس چلتے ہیں۔ والد صاحب مسکرائے، ماں کہہ رہی ہے چلو، وہ مسکرا رہے کہ اتنے زخم لگا دیے انہوں نے، مار دیا۔ زخم آپ آج کی تاریخ میں سنے، حیران، ڈاکٹر حیران تھے یہ زندہ کیسے ہے۔ خنجر پورا جسم میں گھونپ کے دائیں بائیں چلا دیا جائے، رگیں کٹ جائیں، کندھے میں اتارا خنجر اور پورے کا پورا وہ دستے تک اندر اتار دیا۔ شہرک کاٹنے کے لیے 9 انچ یہاں پر ان کو کاٹا تھا،
خون جب وہ ان کو خارش ہوئی تو پتا چلا کہ مجھے زخم ہوا ہے، یعنی اس دوران بھی تقریر جاری تھی۔ انہوں نے اسٹیج سے اٹھا کے نیچے پھینکا، 3 زخم سر پر آئے تھے، 2.5 گھنٹے تک ہسپتال نہیں پہنچ سکے۔ اتنے زخموں کے بعد 1962 کی بات ہے، 16 اکتوبر، کھڈا مارکیٹ لے آ رہی بگی گھوڑا گاڑی وہ ملی سول اسپتال، 2.5 گھنٹے کے بعد پہنچے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ شخص زندہ کیسے ہے؟ 2.5 مہینے علاج ہوا، 2.5 مہینے، سارے لوگ آئے۔ والد صاحب پر ادھر حملہ ہوا، انہی دنوں میں محدث اعظم فیصل آبادی حضرت مولانا سردار احمد صاحب کا وصال ہوا تھا۔ والد صاحب ہسپتال میں تھے، انہی دنوں وصال ہوا ان کا۔ علماء مشائخ سب آئے، دادا جان دادی جان نے کہا نہیں ہم نے واپس جانا ہے۔ والد صاحب مسکرائے، کہا کیا بات ہے؟ ہم سب کہہ رہے ہیں۔ فرمایا مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 2.5 مہینے اسپتال سے نکل کے آئے، حضرت کے سسر مفسر اعظم تشریف لائے تھے اس وقت ہمارے گھر، اعلی حضرت کے پوتے حضرت مولانا ابراہیم رضا جیلانی میاں رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت کے سسر تھے، وہ تشریف لائے تھے۔ جشن صحت منایا تھا، حضرت مولانا ضیاء القادری، مولانا عبدالسلام باندوی، بڑے بڑے ان لوگوں نے باقاعدہ اس وقت قطعات لکھے تھے، نظمیں لکھی تھیں۔ جشن صحت منایا گیا۔ غلام حیدر صاحب انتقال کر گئے، وہ اس شخص کو ذاتی طور پر جانتے تھے۔ جہاں جلسہ تھا کھڈا مارکیٹ میں، اگر مجھے صحیح یاد ہے اس کا نام عثمان تھا، والد صاحب نے غلام حیدر کو بھیجا، جاؤ اس عثمان سے کہو اسی جگہ اسٹیج لگائے، اسی گلی میں جلسہ کرے، میں نے تقریر پوری کرنی ہے۔ پہلا جلسہ وہیں کیا جہاں چاقو لگے، جہاں مارا گیا، اور اس کے بعد اس کراچی میں انہوں نے کام کیا، اس کراچی کو سنی بنایا ہے، احسان کر گئے۔ کیا میرا آپ کا رشتہ نبی سے جوڑ گئے۔ آپ ان کے لیے اگر تھوڑی سی تعداد میں ایک رات جاگے ہو، کوئی احسان، وہ جو کام کر گئے۔ ہماری بیعت نقش بندی سلسلے میں میری حضرت کرما والا شریف والد صاحب کی شرق پور شریف، یہ قادری حضرات ہیں رضوی، حضرت کے منہ سے یہ جملہ سن لو، کئی مرتبہ کہا کہ نقش بندی تھے مگر ہر تقریر میں رضویت ہوتی تھی۔ ہم اعلیٰ حضرت سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے عقائد کی ترجمانی کی ہے۔ جس زمانے میں سنیوں سے ان کے عقیدے چھینے جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت ہمارے عقیدوں کی حفاظت کر رہے تھے، وہ احسان ہے ان کا۔ اور پھر بلوچستان، کشمیر، سرحد اب خیبر پختونخوا، جہاں کے لوگوں کو صاف اردو بولنی نہیں آتی، وہاں جا کر تقریریں کر کے ان کو سکھا کے آئے۔ وہ سفر کیے کہ وہاں پہلے کبھی کوئی نہیں گیا تھا، خطرناک سفر کیے، مشکلوں کے ساتھ کیے، سواری جیسی ملی بیٹھ گئے، کوئی تکلف نہیں، کوئی نہیں، تقاضا نہیں۔ کیوں؟ دل سے چاہتے تھے ہر سنی عاشق رسول بن جائے، یہی پیغام تھا، یہی کوشش تھی۔ اور سنیں، آفر بہت ہوتی ہے، آفر کا مطلب پیشکش۔ والد صاحب کے سر کی قیمت لگی تھی، لوگوں نے یہاں کے جو دوسرے تھے ان سیٹھوں نے کہا کوئی بھی ان کا سر اڑائے منہ مانگی قیمت دیں گے، سر کی قیمت لگی تھی۔ والد صاحب نے یہ جواب دیا تھا، میں نے سر جن کو دینا تھا میں دے چکا ہوں، اب کوئی میرا سر نہیں لے سکتا۔ جن کو دینا تھا دے چکا، جن کے سامنے جھکنا تھا جھک چکا، اب کوئی لے نہیں سکتا۔
مسجد بنانے لگے، یہ 1973 میں یہاں کام کیا۔ لوگوں نے کہا جی دبئی کا شیخ، بحرین کا شیخ، قطر کا شیخ، ان کو کہیں تو اکٹھے پیسے مل جائیں۔ فرمایا میں اپنے شیخ کو کہوں گا، کسی اور شیخ کو نہیں کہوں گا، میرے شیخ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بن گئی مسجد ماشاءاللہ، 1.25 کروڑ کا بجٹ تھا، 15 کروڑ سے زیادہ لگ چکا ہے۔ اللہ کا شکر مرکز ہے، اور وہ وقت تھا یہ کراچی میں، مفتی صاحب کے لیے بتا رہا ہوں، یہاں کے لوگ اپنا تعارف کراتے تھے، ہم وہ سنی جو اکاڑوی والے ہیں، ان کا نام تعارف تھا مسلک کا۔ آج ہمارے علماء نے بھی بیان کرنا چھوڑ دیا، اکثر نے نہیں کرتے۔ ٹی وی پہ آنے والے تو بالکل نہیں کرتے نا، کہ جی اگر کر دیا تو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ میں ان کو کہتا ہوں میں بھی تو آتا ہوں نا، میں نے تو کبھی ٹی وی میں صلح نہیں کی، میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا مسلک بیان کرتا ہوں۔ اللہ پروگرام کے دوران مجھے کہا گیا کہ ترجمہ وہ پڑھو، میں نے کہا یہ مائک رکھا پڑھوا لو جس سے میں وہی پڑھوں گا جو صحیح ترجمہ ہے۔ پرواہ نہیں کی کبھی۔ رازق اللہ ہے، محافظ بھی اللہ ہے، کبھی ڈرے نہیں۔ ابھی تک جسم میں وہ چھرے موجود ہیں نشتر پارک والے، جسمانی تکلیفیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لیکن یہ روح نکل جائے ان کا ذکر کرتے کرتے تو کتنی عزت کی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم اور کوئی ہستی ہے یا نہیں، اللہ نے یہ عزت میرے والد کو دی، ان کے کان میں پہلی آواز درود و سلام کی گئی، ان کے منہ سے آخری آواز بھی درود و سلام کی نکلی ہے۔ درود و سلام کی سماعت اور درود و سلام کی تلاوت، انجام اور آغاز درود و سلام پر ہوا ہے، یہ عزت کی بات ہے۔ یہ کون سی بات اونچی گئی ہے؟ اچھا ایک بات کڑوی ہے، بری لگے تو معاف کر دینا، سننی پڑے گی، ہے کڑوی۔ ہر پیر مولوی الا ماشاءاللہ، جب الا ماشاءاللہ کہہ دوں تو سب ایک جیسے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس میرے ہو کے رہو، کسی اور کے نہ جاؤ۔ اور بھئی تم اتنے تگڑے پیر بن جاؤ کہ تمہارا مرید دوسرے کے پاس نہ جائے، بنو اتنے تگڑے۔ او جی نہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو سننے کی ضرورت نہیں، اس کو پتا ہے کہیں اور مجھ سے اچھا سن لیا دیکھ لیا تو یہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا، نذرانہ مارا جائے گا۔ والد صاحب نے ہر سنی کو کیا سکھایا ہے کہ ہر سنی نے سنی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ٹیم بنا کر دے کے گئے، کراچی آئے اکیلے تھے، لاکھوں سنی دے کر گئے ہیں۔ آج کے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے۔ آگے بلدیاتی انتخاب آئیں گے، پھر دوسرے انتخاب آئیں گے، آپ دوسروں کو ووٹ دیتے رہنا، بھول جانا سنیت کیا ہے۔ میں آج ہوں، میری آواز سن رہے ہو، شاید کل یہ بھی سننے کو نہ ملے۔ سوچو قبر میں جانا ہے، وہاں سرکار نے کیا منہ دکھائیں گے؟ سوچ لینا۔ الحمدللہ شرمندگی نہیں ہے، فخر نہیں، شرمندگی نہیں ہے، ہاں اتنی بات کا مان ہے کہ یہ سرکار کا نام لیتے ہیں، انشاءاللہ اجالا ہی اجالا ہوگا۔ کوئی فخر غرور نہیں ہے، کوئی کام نہیں کیا، کوئی نیکی پلے نہیں ہے، صرف ان کا نام لیتے ہیں۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا، نہ شہرت کا، نہ کسی چیز کا۔ دنیا کا سب سے زیادہ گناہگار آدمی آپ کہیں کوڑے سے بھی بدتر سمجھ لیں، مگر صرف عزت ملتی ہے تو ان کے نام سے ملتی ہے، اور اسی نام کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہی نام کام آئے گا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہی پیغام۔
لوگوں نے طرح طرح کوشش کی، پتھر مارے، یہاں لسبیلا میں مارے، عیدگاہ کی مسجد میں خطاب کے دوران مارے۔ ایک دن ظالموں نے بہت بری حرکت کی، والد صاحب کی اس دن کرامت ظاہر ہوئی۔ ظالموں نے یہ پھول لا کر ان پر پیشاب کیا کہ یہ پیشاب والے ہار پہنائیں گے۔ والد صاحب نے اس دن جلسہ پہنچتے ہی لوگوں سے کہا آج مجھے کوئی ہار نہ پہنائے، پہلے ہی اعلان کر دیا جیسے ان کو پتہ چل گیا، اور لوگوں نے بعد میں پکڑا ان کو تو پتہ چلا۔ 70 میں ایک ظالم نے وار کیا، اللہ نے بچایا، جوتی میں بلیڈ تک رکھے گئے، اتنے ان پر حملے کیے، مگر آقا نے فرما دیا تھا میں ساتھ ہوں، کبھی وہ گھبرائے۔ پسٹل ریوالور لے لیا تھا ڈپٹی کمشنر نے 1962 میں کہ جی آپ اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے، سیلف پروٹیکشن کے لیے ریوالور رکھیں۔ حضرت صاحب کرما والوں نے ہاتھ میں پکڑ کے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آج تک الماری میں پڑا ہوا، آج تک وہ الماری میں، کبھی کبھی اس کو وہ تیل ویل لگا دیتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں، کبھی لے کے بھی نہیں گئے، وہیں رکھا ہے۔ کیوں؟ جن کا نام لیتے ہیں اس کی وجہ سے دشمن پر رعب اتنا ہے، ڈر نہیں لگتا، اور جان تو دینی ہے، آقا کے نام پر چلی جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا بس یہ پیغام، آپ کو اچھا لگے یا نہیں یہ کام آئے گا، سنی رہنا ہے، سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے، اور قیامت میں سنی اٹھنا۔ عقیدہ یاد کرو، سنی کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے۔ آپ کو بریلوی کہہ کے ایک فرقہ بنا دیا، ہم نیرے بریلوی نہیں، سنی بریلوی ہیں۔ کیا ہیں؟ اونچی گئیے، بریلوی کسی مسلک کا نام نہیں، کسی مذہب، عقیدے، جماعت، فرقے کا نام نہیں، بریلوی سنیت کی صحیح پہچان کا نام ہے۔ کیونکہ انہوں نے ملاوٹ کر دی، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگے، تو اصلی سنی کون ہے؟ جو بریلوی۔ جب بھی کہا کرو ہم سنی بریلوی ہیں، کون ہے؟ اپنے عقیدے یاد کرو۔ اللہ تعالی آپ سب پر کرم فرمائے۔ میں بس 5 منٹ رہ گئے، آؤ پھر 2-3 شعر آپ کا جو ذوق ہے اس کو بھی پورا کر دوں، پھر ہم سلام پڑھیں گے۔ کل صبح دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ، آپ کو بتایا، تشریف لائیے گا جمعے میں۔ ابھی آپ کو خطاب کے بعد توشہ شریف ملے گا، غوث پاک کے نسخے والا حلوہ، کل ملے گی بریانی، ٹھیک ہے؟ مسجد کا ادب کرنا، مسجد کو خراب کہ کہیں گرا رہے ہیں یا مسجد کے کپڑوں سے آپ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا، ادب سے لینا، ادب سے کھانا، بہت احتیاط۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں، بس 2 شعر پڑھنے پھر سلام، زیادہ نہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان، حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا۔ وہ بڑی شان والے رسول نعمتیں بانٹتے جدھر بھی جا رہے ہیں۔ منشی رحمت، منشی کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، آپ کہیں وہ اکاؤنٹ والا منشی نہ سمجھ لینا، یہ عربی کا لفظ منشی، پیدا کرنے والا۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، تو وہ منشی رحمت، رحمت پیدا کرنے والے کا قلمدان ساتھ جا رہا ہے، جو حبیب کہتا جائے ویسا کرتے جاؤ۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان، انہیں مانا، انہیں جانا،
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، انہی کے نام سے بات بنے گی نا۔ ابھی میں نے کہا قبر میں نبی کو کیا کہتے تھے، اسی پہ بات بنے گی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے، انہیں مانا انہیں جانا، ہمیں کسی اور سے کوئی کام کیوں؟ کوئی اور ان جیسا ہے نہیں، کوئی اور ان جیسا، جس کو کرنی ہے ان کی باتیں ہم سے کرے، جس کو کہنا ہے ان کا ذکر کرے، ہمیں کسی اور کی بات بھی سننی۔ لوگ کہتے ہیں تم بس ہر وقت نبی پہ درود و سلام کی بات کرتے ہو، اللہ کے ذکر کی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا درود و سلام بھی تو اللہ کا ہی ذکر ہے، وہ کس کا ذکر ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ حج یہ اللہ کے کام نہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ وہ رب ہو کے فرماتا ہے میں ہر وقت اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں۔ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے اونچی گئی ہے۔ اگر دنیا سے مسلمان جانا، ایمان کی سلامتی چاہیے تو کام کس سے رکھنا؟ نبی سے۔ جاننا کس کو ہے؟ نبی کو۔ ماننا کس کو ہے؟ نبی کو۔ انہی سے کام رکھنا ہے، غیر سے کوئی کام رکھنا اونچی نہیں جی مولانا صاحب، پھر تجارت بھی تو ہے نا، رشتہ داریاں بھی تو ہے نا، پڑوس بھی تو ہے نا۔ یہ تو ابو جہل پڑوس میں نہیں رہتا تھا، ولید نہیں رہتا تھا، عتبہ شیبہ نہیں رہتے تھے۔ والد صاحب قبلہ آپ کو بات آ گئی ہے سنا دوں، جملہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ پڑوس میں ایک آ گیا وہ دوسرے فرقے کا، وہ جو بہت پیٹتے ہیں نا سینے کو، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہاں اچھا، وہ پڑوس میں انہوں نے کہیں گھر لے لیا، اس نے فون کیا والد صاحب کو، آپ کے پڑوس میں آ گیا ہوں، پڑوسیوں کا بڑا حق ہوتا ہے تو پڑوس کا خیال رکھیے گا۔ والد صاحب نے کہا آپ نبی کے پڑوس کا خیال رکھ لیں، میں آپ کا خیال رکھ لوں گا۔ حضور کے پڑوس میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر۔ اس کو سمجھ آ گئی بات کہ تم نبی کے پڑوسیوں کا خیال رکھ لو، میں تمہارا خیال رکھ لوں گا۔ ہم لحاظ کر سکتے، کس سے کام رکھنا ہے؟ نبی سے۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، اونچی گئی ہے۔ ہاں، کسی کو یہ پسند آئے نہ آئے۔ مجھے بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا ہر وقت ان کی بات کرتے رہتے ہو، بس تم نبی کا عشق بیان کیا کرو۔ میں نے کہا رگڑا لگانا ضروری ہے، رگڑا لگانا، ہاں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے داؤ چلتے، کیسے گھیرتے ہیں، تو وہ بے وقوف بناتے ہیں۔ اور آپ لوگ ہیں سیدھے سادے بھولے بالے، کیا ہیں؟ کتنے بھولے بالے ہیں؟ سنا دوں ایک لطیفہ، مسجد میں ہوں، قیقہ نہ لگانا ہوں۔ وہ سنی تھا بھولا بالا، اس کو کہیں دوسری نے کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، قابو کر لیا، پھنسا لیا۔ شادی ہو گئی، شادی کے 3 ماہ کے بعد بچہ ہو گیا۔ کتنے مہینے بعد؟ 3 ماہ بعد۔ وہ آدمی گیا بازار سے مٹھائی لے کے بانٹنے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کیوں بانٹ رہا ہے؟ کہنے لگا میرے ہاں بچہ ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا نہیں ہے۔ تیرا؟ کیوں؟ میرا ہے، میری بیوی کو ہوا۔ کہ بیوی کو تیری ہوا ہے، تیرا؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا 9 مہینے بعد ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بیوی کو آ کے کہنے لگا لوگ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ وہ تھی نا تیز، یہ تھا بولا بالا۔ کہنے لگے وہ جلتے ہیں وہ تجھ سے، 9 مہینے بعد ہی ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ بتا تیری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا 3 مہینے۔ میری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے کہا 3 مہینے۔ تو 3